يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. تو تقریباً 40 سال ہو گئے میری مجلسوں میں. ان 40 سالوں میں کبھی اتنے شیعہ نہیں ہوئے جتنا اس سال میری مجلسوں میں لوگ شیعہ ہوئے ہیں. یعنی بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں برادران اہل سنت شیعہ ہوئے ہیں. اب لاہور مجلس پڑھنے گیا ہوں, ایک صاحب مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں, حضور میں فیصل آباد سے آیا ہوں, آپ کا اشتہار دیکھا تھا, آپ لاہور آ رہے ہیں, آپ کو میں سن کے شیعہ ہو گیا ہوں, کلمہ سن لیجئے. تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں بھائی کیوں شیعہ ہوئے ہو؟ تو میں تو بھرتی کرتا نہیں ہوں. جو پرانے شیعہ ہیں وہی پکے شیعہ ہو جائیں, نئے شیعوں کا دھڑا دھڑ اضافہ کرتے رہیں اور اپنی پریشانیوں میں بھی اضافہ کرتے رہیں. تو باقاعدہ میں پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا مطلب ہے, اور پھر جب یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو جس سے بھی میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں شیعہ ہو رہے ہو, تو میں اس سے ایک جواب میں کہتا ہوں بھائی خدا کے واسطے ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا, ہمارا حال اچھا نہیں ہے. چلیں میں صیغہ متکلم واحدہ کر, میری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا, کیونکہ آپ میں سے کوئی ناراض ہونے کا مجھے اندیشہ ہے. میری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا, میرا حال اچھا نہیں ہے. تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں شیعہ, میری وجہ سے تو نہیں ہو رہے, تو کہتا نہیں. ایک نے تو ایسا حسین جواب دیا جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا. مائک ہم نے اسے پکڑا دیا تھا, 4-5 جوان تھے جو ساتھ آئے تھے, دیوبندی فیملی کے تھے. تو اس نے مائک لے کر کہا کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں عظمت علی اور صبر حسین کی وجہ سے. ساتھ دیجئے اس کا. تو میں نے بہت سوچا کہ آخر اسی سال اتنے لوگ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں اور مجھے ہی یہ انعام کیوں مولا عطا کر رہے ہیں. ویسے تو ان کا کرم جب چاہیں جس پہ چاہیں, مگر پھر یاد آیا کہ اس سال کراچی کے ایک ہوٹل کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے باتیں کی تھیں کہ یہ شیعوں کی اذان دہشت گردی ہے. تم جس اذان کو دہشت گردی کہہ رہے تھے وہ علی کا کلمہ تمہارے گھروں میں چلا گیا. لبیک یا حسین, بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. اس ذکر کو روکا نہیں جا سکتا. اب کسوٹی کیا ہے, ہماری وجہ سے شیعہ نہ ہو بھائی, ہمارا حال اچھا نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی فلاں صاحب کو, جن کے کلپس بہت چل رہے ہیں, ساری باتیں سمجھ میں آ گئی, شیعہ کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے بے ساختہ کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے. کچھ مجھے اپنے حالات اچھے کرنے ہوں گے. جب ہم اپنے حالات اچھے کر لیں گے تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں, اندر آنے کو میں روک رہا ہوں. تھوڑا سا اپنا میرے بچوں جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ سے, بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے قبول کر لیں, برداشت کر لیں, جی معاف کر دیں. لیکن میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ معاملات کو, کردار کو, طریقوں کو, انداز کو, رویوں کو ذرا اور انسانی تر کر لو. اپنے رویوں کو, اپنے طریقوں کو ذرا انسانی تر کر لو, جو انسانیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہیں, کچھ اور بہتر ہے, ایک قدم اور آگے. میں گزارش کروں گا اپنے عزائی اداروں سے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے وہ تم جانو اور تمہارا مولا جانے, مگر چوک پر اور مائک پر وہ عقیدہ بیان کرو جس سے علی راضی ہوتا ہو. چوک پر اور روڈ پر اور مائک پر وہ عقیدہ اپنا بیان نہ کرو جس سے علی مولا راضی نہیں ہوتا. اور مجھے بھی نہ سنو آپ بھائی, مت سنو مجھ مولوی کو, نہج البلاغہ جا کے پڑھ لو, علی کی پسندیدہ کتاب قرآن جا کے پڑھ لو, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجمع متحمل نہیں ہے, مائک کا تقاضا یہی ہے کہ میں اس سے زیادہ صراحت نہ کروں. معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. شیعہ ایسے ہیں, میں نے کہا بھائی ہمیں دیکھ کر نہیں ہونا شیعہ,
حق کو پہچان لو. مولا علی کا کسوٹی دی ہوئی کسوٹی, حق کو اعرف الحق, علی کہہ رہے ہیں حق پہچانو تو عرف اہلا, خود بخود اہل حق سمجھ میں آ جائیں گے.